السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات. متفق علیہ. محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم حدیث میں ہمیں 7 خطرناک گناہوں سے آگاہ کیا ہے اور متنبہ کیا ہے کہ ہم ایسے 7 گناہوں سے بچیں جو ہلاک کرنے والے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی جو مسلمان ہو گیا ہے وہ ان میں جو عظیم ترین گناہ ہے، جس کو گناہ عظیم کہا جاتا ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، وہ شرک، کہ ایک مسلمان شرک نہیں کر سکتا ہے، بلکہ مسلمان ہونے کے بعد بھی آدمی شرک کر سکتا ہے. تو جو 7 بڑے بڑے گناہ ہیں، ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا تذکرہ کیا ہے. اور شرک کے خطرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر، بے شمار مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے، شرک سے بچنے کی تنبیہ کی ہے، شرک کرنے والوں کے حالات سے آگاہ کیا ہے کہ جو شرک کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہونے والا ہے، سب کچھ واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے. چنانچہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ تمام گناہوں سے اجتناب کرے، اور جو بڑے گناہ ہیں اور ان بڑے گناہوں میں سے جو سب سے بڑے گناہ، جو 7 الموبقات جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 7 بڑے بڑے گناہ جن سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، اور اس دنیا کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے جس سے اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور شرک سے اجتناب. جو بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا موحد بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جانتا ہے، ایک سمجھتا ہے، صرف اسی کی بات کرتا ہے، صرف اسی سے مانگتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، تو یہ دنیا کی گویا سب سے عظیم اور سب سے بڑی نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو نواز رکھا ہے. ایک بندہ اس کے علاوہ دنیا کی تمام ساری آشائشوں سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نواز رکھا ہے، لیکن توحید جیسی دولت اس کے پاس نہیں ہے، شرک سے اجتناب جیسی دولت اس کے پاس نہیں ہے، تو گویا ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محروم بندوں میں سے ایک بندہ ہے. شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ شرک کرنے کی وجہ سے جو بندہ شرک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہے، اور جو شرک کی عام کیفیت، عام حالات مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، کسی اور سے اپنی حاجات کو طلب کرنا، وہ چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی نیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی بندہ ہو، کسی بھی بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات میں شریک کرنا، وہ معاملات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں ان میں کسی اور کو شریک کرنا، یہ شرک ہے. اور یہ بہت سارے مسلمان آپ کو مل جائیں گے جو مصیبت کے وقت کسی غوث کو پکارتے ہیں، مصیبت کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے ہیں، مصیبت کے وقت کسی قبر والے کو پکارتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ جو شرک یا کام انجام دے رہے ہیں، اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے اعمال سارے کے سارے برباد ہونے والے ہیں. آدمی اس بات کو نہیں سوچتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ شرک دیکھے کرنا بڑا جرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر لوگوں نے شرک کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کیا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو سارے کے سارے عمل آدمی کے برباد ہو جائیں گے. آدمی لاکھ نمازیں پڑھ کے جائے، روزے رکھ کے جائے، حج کر کے جائے، سب کو زکوٰۃ دے کر کے جائے،
حقوق العباد ادا کر کے جائے، ڈھیر ساری نیکیاں لے کر کے جائے، لیکن اس کے پاس اگر توحید جیسی دولت لے کر کے اللہ کے پاس نہیں حاضر ہو رہا ہے، دنیا میں وہ تمام نیکیوں کے ساتھ ساتھ وہ بندہ شرک بھی کرتا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انعام میں آگاہ کر دیا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر لوگوں نے شرک کیا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بھی وحی کی گئی ہے، آپ سے پہلے لوگوں کے پاس بھی وحی کی گئی، اور کیا وحی کی گئی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر شرک کرو گے تو تمہارے عمل بھی برباد ہو جائیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو شرک کرنے سے آدمی کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں، لاکھ نمازیں پڑھ کے جائے، تہجد گزار رہے، لیکن اگر وہ بندہ شرک کرتا ہے، کسی کام نہیں آنے والا اس کا سارا نیک عمل۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ شرک کرنے والا بندہ، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے گر کر کے زمین پہ چلا گیا ہو، یعنی سب سے بلندی پر تھا لیکن شرک کر لیا تو سب سے پستی میں چلا گیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے گویا آسمان سے گر گیا ہو، اور گرنے کے بعد فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا تو اس کو پرندوں نے اچک لیا ہو یا ہوا اس کو دور کہیں میدان میں لے جا کر کے چھوڑ دے جہاں کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو۔ یہی معاملہ ہوتا ہے، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسی جگہ اور اتنا کمتر درجے میں پہنچ جاتا ہے کہ اس کے کوئی بھی عمل اس بندے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو آدمی شرک کرتا ہے، ایسا آدمی ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا، جہنم سے نکلنے کا کوئی طریقہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظلم کرنے والوں کے لیے ظالموں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور ظالم جو سب سے بڑا ظالم ہے اور دنیا کا جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ شرک اور مشرک ہے، سب سے بڑا ظالم مشرک ہے اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور ظلم کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے اصلی مقام سے ہٹا کر کے کسی اور جگہ رہنا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ تو چونکہ عبادت کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اگر کوئی بندہ عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہٹا کر کے، عبادت کی کسی بھی قسم کو اللہ تعالیٰ سے ہٹا کر کے کسی بھی بندے کی طرف کرتا ہے، درخت کی طرف کرتا ہے، کسی شجر و حجر کی طرف کرتا ہے، ایسا بندہ شرک کر رہا ہے، اور شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے ساتھ سواری پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرتے ہیں کہ یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد و ما حق العباد علی اللہ، کہا اے معاذ جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے اور اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے۔ دیکھیں اللہ و رسولہ عالم میں یہاں ایک عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں کہا جا سکتا تھا، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر اب آپ سے کوئی سوال کرے تو یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول جانے، صرف اللہ جانے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کا حق تمام بندوں پر یہ ہے کہ سارے بندے صرف اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، یہ اللہ کا حق ہے تمام بندوں پر، سارے انسانوں سارے جناتوں پر۔ وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اللہ يُعَذِّبَ مَن لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو عذاب نہ دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے۔ تو شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور توحید کا اقرار یہ دنیا کا سب سے بڑی نیکی ہے۔ شرک سے جو آدمی بچتا ہے، جو شرک سے دور رہتا ہے، اس کے کیا فضائل ہیں؟ تو شرک سے جو آدمی بچتا ہے، اپنے آپ کو شرک سے بچائے رہتا ہے،
نیک اعمال میں کبھی کبھار کوتاہی بھی آدمی سے ہو جائے لیکن شرک نہیں کرتا ہے، تو ایسے آدمی کو اگر موت آ جائے، شرک نہیں کیا ہے لیکن مر گیا اسی حالت میں، مومن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والا ہے، نیک کام بھی کیا ہے، گناہ کے بعد کام کیا ہے، صغیرہ کبیرہ سارے گناہ اس کے پاس ہیں، لیکن شرک نہیں کیا ہے، تو ایسا آدمی اگر مر جائے تو وہ آدمی جنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بار جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس آئے اور کہا آ کر کے بشر امت کا انہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو یہ خوشخبری دے دیں کہ جو آدمی اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے تو آدمی جنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے جبریل اگر وہ آدمی چوری کرے اور زنا کرے تو؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ چوری کرے زنا کرے پھر بھی۔ تیسری بار دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا، کہ اگر وہ چوری کرے زنا کرے تو؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں چوری کرے زنا کرے پھر بھی، وَإِن شَرِبَ الْخَمْرَ، اگر وہ شراب بھی پیے پھر بھی وہ آدمی جنت میں جائے گا ہی جائے گا، شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ آدمی شرک نہ کرتا ہو۔ اچھا، شراب کے بارے میں آتا ہے 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، جس میں آتا ہے مدمن الخمری، جو مستقل ہمیشہ شراب پیتا ہو یا شراب کا عادی ہو گیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شروع میں جنت میں نہیں جائے گا، یعنی عذاب بھگتنے کے بعد پھر وہ جنت میں جائے گا۔ تو جہاں بھی کسی ایسے گنہگار کے لیے جنت کا انکار کیا گیا ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، شراب پینے والا جنت میں نہیں جائے گا، تو ایسے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابتدا میں جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن اگر شرک نہیں کیے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ بعد میں انشاءاللہ جنت میں ضرور جائیں گے۔ اسی طرح سے جو آدمی اس حال میں مر جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، تو ایسے آدمی کی مغفرت کی قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یبن آدم، اے ابن آدم، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تم ہمارے پاس اس حال میں آؤ کہ زمین بھر کر کے تمہارے پاس گناہ ہے، زمین بھر کے تمہارے پاس گناہ ہے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، لیکن تم مجھ سے اس حال میں ملو کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، لا اتیتک بقرابها مغفرہ، تو زمین بھر کر کے مغفرت میں تمہیں عطا کروں گا۔ یعنی شرک نہیں کیے ہو، باقی بہت سارے گناہ بھی اگر لے کر کے میرے پاس آ جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے سارے گناہوں کو میں بخش دوں گا۔ تو جو آدمی شرک نہیں کرتا ہے، توحید پر قائم رہتا ہے، اعمال میں اس کی کمی ہو جاتی ہے، گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، تو ایسے آدمی کے لیے قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی مغفرت فرما دے۔ اسی طرح سے جو آدمی شرک پہ نہ مرا ہو، اس آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی میسر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قبول ہونے والی دعا دی ہے، یعنی ایک دعا ایسی دی ہے کہ اس کو کرے تو قبول ہوگی ہی ہوگی۔ فتعجل کل نبی دعوت ہو، تو ہر نبی نے اپنی دعا کو دنیا ہی میں استعمال کر لیا، سارے نبیوں نے اپنی اس دعا کو دنیا میں استعمال کر لیا اور دعا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چاہیے حاصل کر لیے۔ وَإِنِّخْ تَبْتَعْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي، اور میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کر کے رکھا ہے کہ قیامت کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، تو یہ چیز یعنی میرے شفاعت میری امت کے ہر اس شخص کو ملنے والی ہے جو آدمی اس حال میں مرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ اسی طرح سے جو آدمی شرک نہیں کرتا ہے، اس کی دعا بھی دوسرے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ شرک نہ کرنے والے کی دعا دوسرے کے حق میں قبول ہوتی ہے یا میت کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما من رجل مسلم یموت، کوئی بھی مسلمان اگر مر جائے، فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، اور اس کے جنازے میں 40 آدمی شریک ہو جائیں، 40 لوگ اس کی جنازے کی نماز پڑھیں، اور 40 ایسے لوگ لا یشرکون باللہ شیئا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیے ہوں، الا شفعہم اللہ فیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 40 لوگوں کی شفاعت، ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ اس مردے کے حق میں قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی شرک نہیں کرتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر قائم ہے تو ایسے آدمی کو دنیا میں امن و امان کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی، یعنی ایمان لانے کے بعد پھر شرک نہیں کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی لوگ یہی لوگ امن و امان میں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم نہیں ملایا، یعنی شرک نہیں کیا، شرک مراد ہے لیکن ان لوگوں نے ظلم مراد دیا صحابہ کرام نے، کہ جو ایمان لائے اور پھر ظلم نہیں کیا، تو کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں کو بہت یہ شاک گزرا، یعنی بہت بھاری پڑا مسلمانوں کو۔ تو سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہے یا رسول اللہ اینا لا یظلم نفسہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو اپنے اوپر ظلم نہ کرتا ہو؟ قال لیس ذالک انما هو الشرک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں جو آدمی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، ابھی سونا نہیں سو رہا ظلم ہے، آدمی کو بھوک لگی ہے کھانا کھا رہا نہیں کھا رہا ہے، اپنے اوپر ظلم، ایسے بہت سارے ظلم آدمی کرتا ہے، بلکہ یہاں ظلم سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کیا جانتے نہیں ہو، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ تم شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اچھا، شرک میں واقع ہونے کے جو اسباب ہوتے ہیں، کن اسباب کی بنا پر ایک آدمی شرک میں واقع ہو جاتا ہے اور شرک کر بیٹھتا ہے، تو ان اسباب کو ہمیں جاننا چاہیے اور جان کر کے پھر ان اسباب سے ہمیں دور رہنا چاہیے تاکہ ہم شرک میں واقع نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے بچنے کے لیے دل کے پلٹ جانے سے ہمیشہ دعا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو بتوں کی عبادت سے، شرک سے محفوظ رکھنا۔ تو جب نبیوں کا یہ حال ہے تو ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرنا چاہیے، تو ان اسباب کو جاننا، اس سے اجتناب کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک جیسے عظیم جرم سے، گناہ سے محفوظ رکھے کہ جس کے آنے کے بعد آدمی کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ تو شرک کی جو وجہیں ہیں ان میں سب سے پہلی وجہ محبت اور تعظیم میں مبالغہ کرنا۔ کسی کی محبت اور تعظیم میں جب آدمی مبالغہ کرتا ہے تو وہ شرک تک لے کر کے پہنچ جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا قال نوح رب انہم عصونی، اے اللہ ان لوگوں نے ہماری نافرمانی کی ہے، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور اس چیز کی اتباع کی ہے جو ان کے مال اور اولاد میں گھاٹے کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا، ومکروا مکرا کبارا، اور بہت بڑا مکر کیا ہے، بہت بڑی چال ان لوگوں نے چلی ہے، وقالوا، اور لوگوں نے کہا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، کہ اپنے معبودوں کو بالکل نہ چھوڑنا، اور ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ نوح علیہ السلام کے قوم کے نیک لوگ تھے۔ جب ان لوگوں کا انتقال ہو گیا تو شیطان آیا، ان کے بعد جو جنریشن آئی ان میں آیا کہ ان لوگوں کی تصویریں بنا کر کے رکھ لو تاکہ ان کی یاد تمہیں آتی رہے اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہو، تصویریں بنا کر کے رکھ لی۔ جب وہ جنریشن ختم ہو گئی، دوسری جنریشن آئی تو اسی طرح سے اور مبالغہ ہوا، اور مبالغہ ہوتے ہوتے پھر عبادت ان کی شروع ہو گئی اور لوگ ان کو اپنا معبود مان لیا۔ تو محبت میں اور تعظیم میں جب کسی کے مبالغہ ہوتا ہے، اب یا غوث المدد کیوں آدمی کہتا ہے؟ ان کی تعظیم میں مبالغہ کرنے کے لیے۔ ابھی 10 محرم آج ہے، عاشورہ کا دن ہے، اس میں کتنے لوگ نعرہ لگا رہے ہوں گے یا علی المدد یا حسین المدد، کیا ہے یہ؟ ان کی تعظیم میں مبالغہ ہی ہے جو آدمی کو شرک تک لے جاتا ہے۔ تو تعظیم اور محبت میں جب مبالغہ ہو جاتی ہے تب آدمی ان کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے اور شرک میں پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح سے دن رات، سورج چاند، جب ان کی عظمت آدمی کے دل میں بیٹھ جاتی ہے تو آدمی وہاں بھی شرک کرنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یہ سورج چاند دن رات اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایہ تعبدون، سورج اور چاند کی سجدہ نہ کرو، وہ کتنے بھی عظیم ہیں لیکن وہ سجدے کے لائق نہیں ہے، تم سجدہ کرو تو صرف اس ذات کے سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایہ تعبدون، اگر واقعی اللہ کی عبادت کرنا چاہ رہے ہو تو ان کے خالق کی پیروی کرو، ان کے خالق کا سجدہ کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرو۔ تو شرک کی جو سب سے پہلی وجہ ہے وہ محبت اور تعظیم میں غلو۔
دوسری وجہ کہ ایمان لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے ظاہری احساس کا مطالبہ کرنا. جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بنی اسرائیل نے کہا لن نؤمن حتی نری اللہ جہرا، جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے. اسی طرح سے جب وہ کسی بت کو عبادت ہوتے ہوئے دیکھتے تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے بھی ایسا بت بنا دو. سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم، جب بنی اسرائیل دریا پار کر گئی تو دریا پار کرنے کے بعد ایک ایسے قوم سے ان کا گزر ہوا یعکفون علی اصنام، جو بتوں کے پاس ٹھہرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے. قالوا یعکفون علی اصنام لہم، ان کا اپنا بت تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے. تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ان کا جیسا معبود ہے دکھائی دے رہا ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دو. قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم جاہل قوم ہو. تو یہ دوسری وجہ. اور تیسری وجہ بھی اسی میں آ گئی کہ شرک کی وجوہات میں سے ایک وجہ جہالت بھی ہے. جہالت کی بنا پر آدمی کو خبر نہیں ہے، اسی جہالت کی بنا پر آدمی شرک میں پڑ جاتا ہے، جیسے اس آیت میں ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کرتے ہوئے توحید کے تعلق سے قرآن میں آیا ہے قل افغیر اللہ تامرونی، اپنی قوم والوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کروں؟ ایھا الجاہلون، اے جاہلو کیا تم مجھے اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کی دعوت دیتے ہو؟ قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون. تو جہالت یہ شرک میں واقع ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو دنیا سے ایسے نہیں ختم کرے گا کہ لوگوں کے دلوں سے علم نکال دے. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو ختم کر کے کرے گا، یعنی علماء کا انتقال ہو جائے گا، بڑے بڑے عالم جو ہے انتقال ہو جائے گا، علم انہیں کے ساتھ ختم ہو جائے گا. حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب دنیا میں عالم باقی نہیں رہ جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا امام، اپنا رہنما، اپنا رہبر بنا لیں گے. فسئلوا، تو ان جاہلوں سے سوال کیا جائے گا، جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے. ففتوا بغیر علم، اور بلا علم کے وہ فتویٰ دیں گے. فضلوا واضلوا، تو خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو جہالت یہ گمراہی کا سبب ہے، یہ شرک میں داخل ہونے کا سبب ہے. لہٰذا آدمی کو جہالت سے بچنا چاہیے اور کم سے کم اتنا علم حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچان سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکے. اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے. اسی طرح سے خواہشات نفس کی پیروی کرنا بھی شرک میں واقع ہونے کا سبب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد کچھ ایسے لوگ ناخلف آئے، ایسے لوگوں نے گدی سنبھالی، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں زمام حکومت آئی. اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، جنہوں نے نماز کو غائب کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، نماز کو ترک کر دیا اور اپنی شہوات کی، اپنی خواہشات کی پیروی کی. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، آپ کے کہنے سے یہ اللہ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، اپنے شرک سے باز نہیں آ رہے ہیں، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو آپ جان لے کہ یہ اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، جو ان کا دل کہہ رہا ہے وہی کر رہے ہیں. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، ان کے پاس جب رسول کوئی ایسی بات لاتے جو ان کی خواہشات کے برخلاف ہوتی تھی تو ایسے لوگوں میں سے کچھ لوگ اس کو جھٹلا دیتے تھے اور کچھ لوگ ایسے رسولوں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے. اسی طرح سے تکبر بھی آدمی کو شرک کی طرف لے جا رہا ہے. تو جو آدمی تکبر کرتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے وقت جو بادشاہ تھا، جب ابراہیم علیہ السلام سے اس کی بحث ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا سورہ بقرہ میں الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، تم اسے نہیں دیکھتے ہو جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں حجت کی. ان آتاہ اللہ الملک، اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دے رکھی تھی، اس نے حجت کی. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے.
تو بادشاہ بھی تکبر میں کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، تو پھر میرا رب یہ کام بھی کرتا ہے کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں اس کو غروب کرتا ہے، اگر تم کہہ سکتے ہو تو ایسا کرو۔ فبہت الذی کفر، تو کافر یہ مبہوت ہو گیا، حواس باختہ ہو گیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو تکبر بھی آدمی کو توحید سے روکتی ہے اور شرک کی طرف لے جاتی ہے، جس طرح سے ولید بن مغیرہ کے بارے میں قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ثم ادبر واستکبر، جب اس کو دعوت دی گئی تو وہ پیٹ پھیرا اور تکبر کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا۔ تو تکبر بھی شرک کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اسی طرح سے تقلید اور پیروی، اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پر چلنا، کہ ہمارے آبا و اجداد یہی کیا کرتے تھے۔ ابھی کتنے سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں، ہمارے آبا و اجداد یہی کیا کرتے تھے، ہم کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جس بھی گاؤں میں کوئی ڈرانے والا بھیجا، الا قال مترفوها، تو اس گاؤں کے جو امیر لوگ تھے، کھاتے پیتے لوگ جو تھے، ان لوگوں نے کیا کہا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی حال میں پایا ہے، جس طرح سے ہم شرک اور کفر کر رہے ہیں اسی حال میں ان کو پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، اور ہم تو انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ تو یہ تقلید اور نقش قدم پر چلنا ہی یہ آدمی کو شرک اور کفر کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو شرک کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے آبا و اجداد کی پیروی میں حق کو قبول نہ کرے اور انہی کے غلط اعمال پہ وہ کرتا رہے۔ اسی طرح سے شرک کے اسباب میں سے ضعیف اور موضوع روایات پر اعتماد کرنا ہے، جیسے ایک حدیث آتی ہے، بلکہ ضعیف اور موضوع روایت ہے، اذا آیتکم الامور فعلیکم باصحاب القبور، کہ جب تمہیں کوئی معاملہ گراں گزرے تو تم قبروں کی طرف، اصحاب قبور کی طرف، قبر والوں کی طرف رجوع کرو۔ نہایت ہی یہ موضوع روایت ہے، اور اہل قبور نے اس کو وضع کیا، گڑھا اس حدیث کو۔ تو جو آدمی صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کرتا ہے، ضعیف اور موضوع روایات پر اعتماد کرتا ہوا آدمی ان کو مان کر کے شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث بتاتے ہیں لو احسن احدکم ظنہ بحجر لنفعہ اللہ بہ، اگر تم میں سے کوئی آدمی کسی پتھر کے ساتھ اچھا گمان رکھے تو اللہ تعالیٰ اس پتھر کے ذریعے بھی اس آدمی کو نفع پہنچاتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں مقولہ ہے کہ مانو تو پتھر، مانو تو دیو اور نہ پتھر، تو کسی کو ماننے سے نہیں ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی کسی پتھر کے ساتھ کتنا بھی حسن ظن رکھ لے، کتنا بھی اچھا گمان رکھ لے، وہ آدمی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، نہ ہی وہ پتھر عبادت کے قابل ہو سکتا ہے۔ تو ضعیف اور موضوع روایات پر اعتماد کرنا بھی یہ شرک میں واقع ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ تو شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے، انبیاء بھی شرک سے پناہ مانگا کرتے تھے، ہمیں بھی شرک سے پناہ مانگنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ تو اس شہر کو یعنی مکہ کو تو امن و امان والا بنا، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے تو بچا کے رکھنا، بتوں کی عبادت سے مجھے اور میری اولاد کو بچا کے رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَشِّرْكُ فِيكُمْ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمْلِ، کہ شرک تمہارے اندر اتنی خاموشی سے داخل ہو جاتا ہے جیسے چیونٹی کے چلنے کی آواز، یعنی چیونٹی کے چلنے کی آواز جیسے آدمی کو سنائی نہیں دیتی ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، احساس نہیں ہے، آدمی بیٹھا رہے اس کے پیچھے ہزاروں چیونٹیاں چل رہی ہوں، آدمی کو اندازہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے خاموشی کے ساتھ شرک آدمی کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا قلتموہ اذهب اللہ عنکم قلیل الشرک وکثیرہ، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کو تم کہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں چھوٹے بڑے ہر شرک سے محفوظ رکھے؟ قالوا بلی یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال تقولوا، کہا تم یہ کہا کرو، کیا کہا کرو، یعنی یہ دعا اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک وَنَحْنُ نَعْلَمُ، اے اللہ ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں کہ جانتے ہوئے تیرے ساتھ شرک کریں، یعنی جان بوجھ کر کے تیرے ساتھ شرک کریں، اے اللہ ہم اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ،
اور انجانے میں اگر ہم سے شرک ہو جا رہا ہو تو اے اللہ ہم تیری مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو شرک سے بچنے کے لیے آدمی کو یہ دعا اپنا معمول بنانا چاہیے، اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک ونحن نعلم ونستغفرک لما لا نعلم۔ یہ دعا آدمی ہمیشہ پڑھتا رہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرک سے محفوظ رکھے۔ اور یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، یہ صبح و شام پڑھتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کفر سے، فقر سے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو کفر سے، کفر اور شرک، کفر کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سرے سے انکار کر دینا، اور شرک کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا اور اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی معبود مان لینا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ تو 7 جو بڑے بڑے گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 بڑے بڑے گناہوں سے بچو، ان 7 بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ چنانچہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور اپنے آپ کو جنت کا حقدار ٹھہرائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق اپنے آپ کو ٹھہرائے۔ یہ شرک سے بچ کر ہی یہ تمام چیزیں آدمی کو میسر ہو سکتی ہیں، ورنہ آدمی شرک سے نہ بچے، لاکھ نیکیاں کر کے جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، شرک کے پائے جانے کے ساتھ ساتھ کوئی بھی نیکی کسی بھی آدمی کو کوئی بھی نفع نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید کی دولت سے مالا مال کرے۔ الہ العالمین جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں ہم توحید پر قائم اور دائم رہیں، جب ہماری وفات ہو تو توحید پر وفات ہو اور شرک سے ہم اجتناب کرتے رہے ہوں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔